آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہے مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ آج خاصا عام آدمی کے لیے تو روزانہ ہی خراب دن ہوتا ہے، آج کچھ زیادہ ہی خراب دن تھا۔ تقریباً 2 درجن عام شہری 2 بڑے حادثات میں مارے گئے۔ پہلا حادثہ اسلام آباد پشاور موٹر وے پہ ہوا۔ باتر انٹرچینج کے قریب ایک مسافر بس جو ایک ٹرالر سے اوورٹیک کر رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، وہ الٹ گئی اور 11 افراد کے ہلاک ہونے اور 46 کے زخمی ہونے کی فی الحال اطلاع ہے۔ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس سے بڑا ایک حادثہ ٹرین کا ہوا صادق آباد، جنوبی پنجاب میں۔ صادق آباد کے قریب ایک ولہار اسٹیشن ہے، وہاں پہ کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس لوپ لائن پہ کھڑی ہوئی ایک مال بردار ٹرین سے جا ٹکرائی۔ کہا جاتا ہے کانٹا بدلنے کے سبب کوئی غلطی ہوئی، سگنلنگ کا کوئی حسب معمول کوئی بکھیڑا تھا۔ 16 سے 21 تک کی ہلاکتوں کی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ 84 سے 86 افراد تک زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر ریلوے ہمارے جو ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور مرنے والوں کے لیے 15 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ زخمیوں کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، انہوں نے علاج کے لیے مزید پیسے چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے گزشتہ ماہ حیدرآباد کے قریب اسی طرح کا ایک حادثہ ہوا تھا۔ جنا ایکسپریس ایک مال بردار بوگی سے ٹکرا گئی تھی، 3 اموات ہوئی تھیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معافی مانگتا ہوں۔ آج بھی انہوں نے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے ابھی عمران وزیر اعظم میں ابھی تعزیت اس سے پہلے جو ہے کچھ عرصے پہلے خانیوال سے 3 کلومیٹر دور پنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس کی 7 بوگیاں چلتی ٹرین سے علیحدہ ہو گئیں۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کے 2-3 ہی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ٹرین چل رہی ہے اور 7 بوگیاں جو ہیں بیچ میں لنک ٹوٹا اور وہ پیچھے رہ گئیں اور ٹرین آگے نکل گئی۔ بہت خوب۔ تو یہ بھی اسی دور میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 225 نئی کوچوں کی فوری ضرورت ہے، لیکن پچھلے 6 ماہ میں 30 ٹرینوں کا شیخ صاحب فیتا کٹوا چکے ہیں۔ بالکل، جبکہ وہ آج ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جو ریلوے ٹریک وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ٹرینیں دوڑائی جا سکیں۔ 1861 کے بعد بالخصوص سندھ میں ریلوے ٹریک جو ہے اس میں زبردست اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، لیکن ایک طرف یہ شوق ہے اور دوسری طرف وہ اوور ہالنگ کی تو ہر جگہ ہی لگ رہا ہے ضرورت ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی صادق آباد کے حادثے پر غم کا اظہار کیا، تعزیت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ شیخ رشید صاحب جو ریلویز منسٹر ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایمرجنسی سٹیپس لیں، کیونکہ دہائیوں سے جو ریلوے کی جو تباہی ہوتی جا رہی ہے اس سے سیفٹی سٹینڈرڈز بہت متاثر ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں کی کہ استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ نئے پاکستان کی لائن نہیں ہے، یہ باتیں کی جاتی تھیں۔ اپنے منہ سے کہنا اچھا نہیں لگتا، یہ باتیں خود ہی اگر کچھ دیکھ لیں۔ نہیں، یہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ باتیں ہیں پرانے پاکستان کی، سن لیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے، ایک سگنل توڑ کے دروازہ کھلا، ٹریفک جا رہا ہے اور ٹرین آ گئی۔ میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ بڑے 2-3 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ بالکل پہلی دفعہ نہیں ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کہیں ہوگا تو انہیں ریزائن کرنا چاہیے، پاکستان کے اندر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر نہیں، لیکن دیکھو 2017 کا پاکستان الگ تھا اور 2019 کا پاکستان الگ تھا، لیکن چھوڑیں یہ باتیں۔ ہاں، کسی بھی ٹرن پر آپ کو اسی طرح کی پرانی ٹویٹس مل جائیں گی، پرانی ویڈیوز بنائیں گے، بندہ ان کو نکال کے تھک جاتا ہے۔ اور کیٹیگوریکلی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریزائن سے کچھ نہیں ہوتا سر،
ریزائن سے کچھ حل نہیں ہوتا, حل کرنے سے حل ہوتا ہے. تو لیکن پہلے آپ پرابلم کو سمجھیں تو صحیح, تو یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ یا دیکھو, ایک میں پہلے بتا دوں, وسعت نے بھی ظاہر ہے وہ بتائیں گے اوور آل, لیکن صرف جون میں جو ہے شیخ رشید صاحب کے اپنے جو ان کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 75 سے زائد ڈیریلمنٹس ہوئی ہیں, جس میں 3 بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں ان کے ود ان ایئر. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں بھی, اس سے پہلے بھی مشرف نے کہا تھا سگنل کا نظام بہتر کرے, اور چائنا سے ایکسپرٹ آ گئے اور جرمنی سے آ گئے اور ادھر ادھر وہ ہو گئے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے نا ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس میں یہ اینالاگ سسٹم ہے جو کہ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. آج بھی جو ہوا ہے وہ یہی تھا کہ کانٹا بھائی نے ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, مطلب کیا کہا وہ ہوا یہ کہ اس نے کانٹا غلط کھینچ دیا اور گاڑی جو ہے اس ٹریک پہ آ گئی جس پہ مال گاڑی کھڑی. اب یہ جو چکر ہے سارے کا سارا, یہ ہیومن ایرر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہیومن ایرر ہی ہوتا ہے, میجورٹی یہ کہا جاتا ہے. لیکن آپ اگر ارد گرد کے ممالک ہمارے دیکھیں, سب نے جو ہے اسی ٹائم ریلوے شروع کیا تھا اپنا سسٹم, جس ٹائم ظاہر ہے برٹش کا دیا ہوا تھا یہ, اور اس ریجن میں پورا ایون جاپان تک بھی آپ چلے جائیں تو وہ بھی برٹش اس کو ہی فالو کرتے ہیں سارے. لیکن سب کے سب ڈیجیٹل اس کے اوپر چلے گئے, ہم ابھی تک اینالاگ پر ہی ہیں. ہاں, بندہ کھڑا ہوا ہے, اس نے کڑک کرنا ہے. اب وہ بندہ موجود ہے نہیں ہے, پھاٹک پہ ہے نہیں ہے, یہ اس بات کو یقینی کون بنائے گا؟ پٹری کا پرانا ہونا, سگنلنگ کا فیل ہونا اور ڈرائیور کی غلطی, یہ 3 مین کازز جو ہیں وہ اگر آپ پچھلے 70 سال کا جائزہ لیں, 3 بنیادی کازز ہیں جنہیں آج تک ریئلائز کیا گیا ہے, کسی نے ان پہ اس طرح توجہ نہیں دی کہ آخر کیوں ہے. نوٹس لیا ہے, لیکن جب وہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں تو یہ چیز کیوں نہیں ختم ہو سکتی. اب اگر میں پہلے 4 سال کی بات کروں, جنوری 2015 سے ابھی مئی 2019 تک, 2 مہینے پہلے تک جو 4.5 سال ہیں, اس میں انجن فیل ہونے کے 3700 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کے بعد اگر ملازمتیں دی جاتی ہیں, مجھے نہیں پتا آج کی بات, تو وہ ریلوے میں, اس ایک زمانے میں پی آئی اے میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا اتنا زیادہ, لیکن ریلوے اور ایجوکیشن یہ ہے. اچھا, اس میں اشرف جہانگیر اپنا جاوید اشرف قاضی جب وہ وزیر ریلوے تھے مشرف صاحب کے دور میں, اس زمانے میں چائنا کی ایک کمپنی سے انجن خریدے گئے تھے. انجن جو ہے وہ ٹریک سے چوڑے تھے, تو تقریباً بہت سارے پلیٹ فارم توڑوائے گئے. اس کے بعد انجن یکے بعد دیگرے خراب ہونے شروع ہوئے. ان کی ریپیئرنگ جو ہے سالوں کے بعد ہوتی ہے, مہینوں کے بعد شروع ہوئی. اس اسکینڈل کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی شیخ صاحب خوشخبری دے رہے ہیں, امریکہ سے 20 سے زائد انجن آ رہے ہیں. ہماری جو بوگیاں تیار کرنے والی فیکٹری تھی, اسلام آباد کیریج فیکٹری, افریقن ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. بنگلہ دیش ہم سے خریدتا تھا, ہم اپنے لیے بناتے تھے, پتہ نہیں اسے کس کی نظر لگ گئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے 250 بوگیاں بنوا رہے ہیں. اور سب سے جو تشویشناک پہلو ہے نا کہ لاسٹ منتھ جون میں صرف 20 واقعات ہوئے ہیں ڈیریلمنٹ اور حادثات کے. اور مطلب یہ سندھ والا ٹریک تو انہوں نے بتا دیا, پنجاب میں بھی مطلب عید اسپیشل ٹرینیں وہ ڈیریل ہو گئیں. اس کے علاوہ مطلب جو ہے 20 حادثے ہوئے ہیں, جس میں سے فیصل آباد اسٹیشن کا حادثہ تھا, تھل ایکسپریس کی 5 بوگیاں کنکوٹ کے قریب اتر گئیں, کراکورم ایکسپریس کی بوگیاں فیصل آباد اسٹیشن کے قریب اتر گئیں, اسلام آباد ایکسپریس ٹرین گجرات کے قریب. پھر یہ ہے کہ پھاٹک پہ جو حادثات ہوتے کہ موٹر سائیکل لگ گئی اور گاڑی لگ گئی اور کوچ ہو گئی, وہ الگ ہے. ایک ایشو جو کہ آئیڈینٹیفائی آج میں پڑھ رہا تھا کہ کیا کازز ہوتے, اس میں ابھی آپ ریسنٹلی سن رہے تھے کہ ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 گھنٹے, یہ تو جب اس کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہوا تو وہاں پر ٹرینز کے کولیجن کا خطرہ بڑھتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے
ہر بندہ کہتا ہے کہ جلدی ٹائم وہ ہے کیچ کروں میں یہ کروں پچھلی ٹرین کتنی دیر ہے کون سی ٹرین. تو اب شیخ صاحب یہ بتا رہے کہ ایک ML1 کی انہوں نے پلاننگ کمیشن میں وہ بھیجی ہے. یہ جو ٹریک تھا یہ ڈبل کرنے کا یہ منصوبہ چائنا سی پیک کا حصہ بھی ہے اور کہتے کہ 2023-24 تک تھا. ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا تو سمجھ لے کہ 2027-28-2000 کی جائے گا نا وہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بجائے مینیج کرنے کے آپ دڑا دڑ جو فیتے کاٹ رہے ہیں کہ یہ نئی ٹرین وہ نئی ٹرین یہ نئی ٹرین, جب تک آپ بیسک اس کو وہ نہیں کریں گے. 20 ڈیریلمنٹ کے واقعات اگر کسی بھی مہینے میں نہیں ہوئے ہاتھ سے, اور اگر آپ کے پاس روڈ نہیں ہے تو لیمبورگینی خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی بات ہے, ایسا ہی کچھ ہے. اور شیخ صاحب سے میں کیا کروں کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد قربانی کو چھوڑیں خدا کے لیے اور اپنے جو ہے ریلوے کے اوپر تھوڑی توجہ دے لیں. مطلب آج ہی تم ساری انفارمیشن اس لیے نہیں بتاؤ کہ 15 دن بعد اسی طرح کی باتیں ہمیں پھر کرنی پڑیں گی, اس لیے ایوریج کا یہ ہے. لیکن ایوریج تو ہمیں یہی کرنی ہے. بالکل. اور یہ سپیڈ ٹرینز بھی آپ نے چلائی بہت اچھا کیا ہے, لیکن اس میں اس کے اندر بھی ہو رہا ہے وہ بھی ساری جو جناح ایکسپریس ہے اور دوسری ہیں اسلام آباد سے جو چلتے, مطلب حادثات بڑی ٹرینوں کے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اور زیادہ تر مال گاڑی سے ٹکراتی ہیں فریٹ ٹرین سے, اور فریٹ ٹرینز کو آپ مزید ڈبل بھی کرنا چاہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے آپ کریں, لیکن خدا کے لیے اس ٹریک کا پہلے کچھ کر لیں. بالکل. اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب مجھے نئے روٹ کھولنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولیں. صحیح بات. اور مطلب استعفیٰ دینے کو چھوڑو, اپنا کام کرو. نہیں ہاں کام کر لو اور باہر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ذکر اس ویڈیو کا جس نے 5 دن سے ٹاک شوز کو ٹاپ سٹوری فراہم کی ہوئی ہے. مواد ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ مطلب ہم ذرا ہٹ جائیں اسکرین سے, میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پوری سیگمنٹ میں آپ کسی بے نامی کالعدم کرپٹ انڈر ٹرائل سیاستدان کا ذکر یا کلپ یا فوٹیج یا پریس کانفرنس تو نہیں چلانے والے ہیں. ایسا نہیں ہے, اور نام بھی نہیں لینا. ہاں میں تو کہتا ہوں نام بھی نہ لو. ہاں کیونکہ مجھے نہیں آتا یہ ٹویٹر پہ پیریسکوپ سے لوگ آج کل چیزیں کر رہے ہیں. حالانکہ ابھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. حالانکہ پیمرا نے ابھی کوئی ریٹرن میں ہدایات نہیں دی ہیں کہ کن کن کے نام نہیں لینے کے, لیکن ہم چونکہ محب وطن ذمہ دار جرن ہیں تو ہم نہیں چاہتے, ہم پیشگی ہی اس پابندی پہ. آپ تو ہے ہی ہیں, آپ کا تو نام اس لسٹ میں بھی نہیں آتا ہے جس میں آپ پری ایمپٹیو کام کریں. بالکل صحیح بات ہے. ہم پیشگی ہی یہ ان کی ہدایت کا پالن کر لیتے. بالکل. اب جناب وہ ویڈیو جو احتساب عدالت کے جج صاحب کی تھی, ارشد ملک صاحب کی, انہوں نے اس ویڈیو کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے کہ عدلیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی بتایا کہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق سے, اور اس کے بعد جسٹس عامر فاروق ملے چیف جسٹس کے ساتھ. واپس آج پھر احتساب عدالت کے جج سے جسٹس عامر فاروق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کل شاید کچھ نہ کچھ اس معاملے میں پیش رفت ہو جائے. تھوڑی تھانوں کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ تھانوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری وہ ہے حدود میں جورسڈکشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, ٹھیک ہے, ہیں انڈر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جناب یہ تو لاہور ہائی کورٹ والے دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ والے کہتے ہیں جناب ہیں تو آپ کے انڈر. تو وہ ابھی تک وہ جو ہے تھانے کی حدود کا تعین جب تک نہیں ہوگا, جیو فینسنگ کرا لو یار. نہیں, جیو فینسنگ سے بھی کیا ہوگا, تو جیو کی فینسنگ ہو جائے گی. جیو کی فینسنگ تو ہوئی نہیں ہے, کیا ہو گیا, آگے بڑھو. ہاں, تو اس کے اوپر کل کچھ ہونے جا رہا ہے. جو ذرائع ہیں ہمارے بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑے بہت ہلکے پھلکے, شاید کیونکہ پریشر بار بار یہی آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو. اس کے بعد سپلیمنٹری ویڈیوز بھی جاری ہو چکی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ایک ٹیزر بھی آیا ہے, وہ اسکرین شاٹ. ہاں, وہ اسکرین شاٹ بھی آئی ہے. صرف ناصر بٹ ہی ملنے نہیں آئے, یہ بھی ناصر بٹ صاحب سے ملنے گئے اور بڑے جو ہے گپے شپے لگا رہے ہیں. اور وہ سارا پھر اگین ڈسکشن کی جہاں تک بات ہے, وہ اس نجی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ہوم میڈ ویڈیو, بلکہ تو وہ کہ بھئی وہ ایمیچور ویڈیو بھی کہتے ہیں, ایمیچور ویڈیو. ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ٹاک شوز. یہ صحیح ہے, LSFWS. ہاں صحیح بات, بالکل. تو اس میں جو ہے
جب وہ کیسز کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات تمام لائرز بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ مطلب کو تھوڑا سا ایسا تو نہیں وہ کر لیں. اب جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نہیں لیا, اور میرے خیال میں صحیح کیا انہوں نے, کیونکہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے انڈر نہیں آتے, کیونکہ وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے تو وہ اٹ ول بی اوور پاسنگ دا جورسڈکشن. تو ہائی کورٹ اب دیکھیں کل کیا کرتا ہے. ویسے اصولاً میں کون ہوتا ہوں اصول کے بارے میں بات کرنے والا, لیکن ملک صاحب کو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ یہ پہلے ہی اپنے آپ کو, میں پریس ریلیز آپ نے جاری کی بالکل یا ٹھیک ہے آپ نے جاری کی, ریکیوز کر تھوڑی سی اپنی عزت کا بندے کو خود بھی خیال ہونا چاہیے. جب بقول ان کے ویڈیو ہی جعلی ہے, بے بنیاد ہے, تو کیوں ریکیوز کرنا. نہیں ویڈیو دیکھیں, ویڈیو کا انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہاں میں ملا اس شخص سے. بہرحال اس پہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں وہ حقائق کے برعکس ہیں, لیکن جج کے منصب کا تقاضا یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کے اوپر شک آئے تو بہتر ہے آپ ریکیوز کر لیں. اچھا دوسری بات ہے کہ یار پبلک ریلیشنز پوائنٹ آف ویو سے بھی نا یار سیاڑی موو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے آپ کو پیچھے ہٹ دو, لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں یار یہ ہوتا ہے جج, یہ ہوتے ہیں اصول. پھر جب آپ نے لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ میں کارروائی کروں گا, کہ کون سا جج ہے جس نے اپنے اوپر الزام لگا ہو اور اس نے فوراً اخلاقاً اپنے کوئی فوری طور پہ مثال ذہن میں آ رہی ہے. سر ابھی جو ایون جو طیبہ کیس والے سیشن جج صاحب تھے ان کو جب تک فارغ نہیں کیا گیا وہ رہے. نہیں وہ تو چلے, وہ تھوڑا سا آپ کو حالیہ مثال جسٹس قاضی فائزی صاحب, ہی از ناٹ پارٹ آف دا بینچ جب سے وہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں, تو آئی تھنک آنریبل وے ہوتا ہے. اب دیکھیں اب ظاہر ہے کہ ابھی میں آپ کو ایگزیکٹ کیس یا جج کا نہیں بتا سکتا, لیکن اکثر یہ میں نے پڑھا ہے کہ ججز ڈو ریکیوز دیمسیلوز, اور یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی مطلب 50 یا 60 کی بات نہیں کر رہا, لاسٹ کپل آف ایئرز, اور بہت چھوٹی چیزوں پہ کہ جی نہیں یہ بندہ میرا ایک زمانے میں کلائنٹ رہا تھا, بنا واز اے لائر, میں اپنے آپ کو ریکیوز کر رہا ہوں, ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ تو اس سے 10 ہاتھ آگے کی بات ہوگی. یہ سپیریئر جوڈیشری میں یہ روایت خاصی پریولنٹ ہے اور ہوتی ہے. ٹرکل ڈاؤن وہاں تک نہیں ہوئی لوور کورٹ میں. آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا, جب بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے کیس نچلے عدالتوں پہ چل رہے تھے, جب سیاہی پہ پھینکی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس میں, اور یہ بھی کہا گیا کہ جج صاحب آپ تو پارشل ہیں, تو وہاں پر یہ روایت نہیں ہے. بیسیکلی جو لوور جوڈیشری ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پاس سے نکالوں اور ہائی جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری اپیل میں جا کر کے کوئی بھی فیصلہ کرے, مگر کیونکہ یہ کیس جو ہے ظاہر ہے ایک سیاسی کیس ہے. نہیں بالکل. دیکھیں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, کوڈ آف کنڈکٹ یا مطلب جو کامن ایتھیکل پریکٹسز ہوتی ہیں جوڈیشری کی, سپیریئر یا لوور جو بھی, اس میں کیا ایک جج کے لیے یہ نارمل ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور کہے کہ سر یہ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں, ٹو ٹاک اباؤٹ دا کیس, بیکاز پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک بات اٹکی ہوئی ہے, پتہ نہیں پرانی بات ہے شاید, کہ آپ شاید اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کسی تقریب میں نہیں جا سکتے تھے, ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. جج کا کوئی یار اس زمانے ٹی وی نہیں تھا. نہیں کیوں نہیں تھا سر, میں پری پارٹیشن جو نظائر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جج واز ناٹ سپوز ٹو گو اینی پبلک گیدرنگ انلیس کہ کوئی فیملی کے اندر کا کوئی ہو, شادی بیاہ موت شادی ہوتی ہے, اس کے علاوہ پبلک گیدرنگ میں یہ سنسنی پھیل جاتی تھی کہ یار یہ دیکھا, دس واز انہرڈ, اور اس کا اچھا, اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے ظاہر ہے کہ باقی چیزیں جیسے اقدار ختم ہوتی گئیں. اب تو یہ ہے کہ میں کراچی میں کئی شادیوں میں شریک ہوا ہوں, شاید ہی کوئی ایک شادی ایسی ہو ایون جوائنٹ سیکریٹری کی لیول کی آدمی کی بیٹی پہ کے بھی کہ جس میں نے ہائی کورٹ کے ججز نہ دیکھے ہوں. یہ بھی ہے. اور پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ تعلقات ان کے ہوں, سب اچھا ہے, انسانی سطح پہ اخلاقی طور پہ ثقافتی طور پہ جانا چاہیے, لیکن اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری کلونیل ٹریڈیشن بری ہیں, لیکن ہر کلونیل ٹریڈیشن بری نہیں ہے, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جتنا خود کو جب تک آپ منصب پہ ہیں الوف رکھ سکیں عام لوگوں سے اتنا ہی اچھا. الوف تو دور کی بات ہے, جو ابھی جو ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے وہ تو اپوزٹ آف الوف تھے, تو یہ بھی تو ایک نئی روایت. چیف جسٹس صاحبان کہیے ہاں وہ, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ تو ابھی بھی وہی ہے نا, جہاں اگر دیکھا جائے رولز تو وہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ
ظاہر پورے پاکستان کا مسئلہ لاس کے اوپر لاس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یہ چیز اسی طرح شاید کم از کم لوئر جوڈیشری میں جو ہے کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ کل ہمیں یہی خبر ملے کہ یہ جج صاحب خود ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ بہتر ہوگا. اور سارا اور جو صاحب کے اوپر ایک وہ چل رہا ہے ناقدین کی جانب سے کہ جناب یہ سیاسی انتخاب بالکل اور ہوگا نا, کیسے نہیں ہوگا, ایسی بات وہ تو اور وہ تو یوز کریں گے, بالکل یوز کریں گے. تو کل دیکھتے ہیں جناب کہ کیا ہوگا. فی الحال نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جناب سینٹ چیئرمین کے لیے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے حاصل بزنجو نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کا نام پروپوز کر دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کو کروائیں گے منتخب صادق سنجرانی کی جگہ, جن کو آصف زرداری صاحب نے ہی کھینچا تان کے ادھر ادھر سے بیک ڈور سے بنوایا تھا, اور پھر مٹھائیاں بھی کھلوائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہ مٹھائیاں ویسے بڑی مہنگی پڑ جاتی ہیں یار, مطلب شوگر بہت بری بلا ہے. مٹھائی یہ گلاب جامن یا چمچم والی جو ہے نا, یہ تو مطلب ٹیکس بھی لگ گیا شوگر کے اوپر. ہاں تو پری میچور تو کسی کو کھلائیں نا قسم سے. لیکن وضاحت بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے پارٹی کی طرف سے نا, بہت یار بڑے یہ جو ہے نا صحافی بڑے ظالم ہوتے ہیں. کسی نے وہ محترمہ نفیسہ شاہ جی ان سے پوچھ لیا کہ جی آپ نے ہی صادق سنجرانی کو الیکٹ کروایا تھا اتنی کوشش کر کے خان صاحب کے ساتھ مل کے, اور اب آپ ہی انہیں صادق سنجرانی آپ کو اچھے نہیں لگ رہے, آپ انہیں بدلنا چاہتے ہیں, What is the meaning of this? کیا ماجرا کیا ہے؟ تو نفیسہ شاہ نے انٹرسٹنگ جواب دیے, اور میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. ان کا کہنا یہ تھا, اگر یہ انہی کا کہنا ہے, کہ اب حالات بدل گئے ہیں. اس وقت تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی, اب وہ اقتدار میں ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے اس پہ؟ تو کیا بات ہے یار, بہت خوب مان گئے. ایک سابق نجی صدر نے جو ہے وہ آلریڈی اس پہ بیان دے چکے ہیں, جن کے انٹرویو نہیں چلا سکتے نا, تو ہم تو نجی صدر ہی کہیں گے. سابق نجی صدر, ہاں سابق نجی صدر جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نے کروایا تھا, لیکن یہ وہ دانہ ویسا نکلا نہیں جیسے ہم چاہ رہے تھے, اور یہ انہوں نے کام کرنا تھا, اور بلوچستان سے تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا, لیکن انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں نا ابھی وہ وارنٹی ایکسپائر نہیں ہوئی, تو ابھی ہم منی بیک گارنٹی میں اس کے تحت بیٹری نہیں ہوتی, کیونکہ بیٹری جو ہے نا ویسے یہ حاصل جو ہے یہ اس لیے بری چوائس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بلوچستان سے ہے, یس, تو ایک بلوچستان کا اگر جاتا ہے تو دوسرا مطلب بلوچ ہیں, ہاں بلوچ ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیڈیگری ہے وہ پیور پولیٹیکل ہے. مثلا ان کے جو والد تھے غوث بخش بزنجو صاحب, پاکستان کے بڑے رہنما ان کے شمار ہوتا تھا, نیشنل عوامی پارٹی میں ولی خان وغیرہ کے ساتھ رہے, بلوچستان کے گورنر بھی رہے, اس سے پہلے قلات ریاست کے بھی جو ہیں وہ عہدیدار رہے. تو ایک پوری ایک پیڈیگری آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب سنجرانی صاحب اسپیکر بنے تھے تو سب سے زیادہ جس صاحب کی تقریر مشہور ہوئی تھی سینٹ کے فلور پہ, جس نے کھل کے بات کی, وہ یہی حاصل بزنجو تھے. اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ ایوان سے بھی بڑی کسی طاقت نے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایوان سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو اس کے ساتھ دینے والے بھی ہوں گے. تو اس زمانے میں تحریک انصاف کا نام آ رہا تھا, پیپلز پارٹی کا نام آ رہا تھا. وہ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کا میں نام نہیں لے سکتا. اچھا ویسے اپوزیشن کو چاہیے اگر وہ ہو کہ وہ ایک چھوٹا سا گروپ خود بنا کر کے آگے کرتے ہیں. فنڈنگ اپورچونٹی ہے یار, مطلب پالیٹکس, کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ادروائز بھی اپوزیشن کو. سینٹ چیئرمین بدل گیا, چلو ایک مورل, یہ نیا پاکستان ہے, اس میں پیسہ نہیں چلے گا. اگر کسی نے اپنی مرضی سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ضمیر کی آواز پہ اگر کسی نے حمایت کرنی ہے تو وہ دوسری بات ہے. پیسہ نہیں چلے گا, مجھے ہی پتا ہے, بٹ کوائن چلیں گے. آپ مطلب کرنسی آج کل تو ڈیٹا بکتا ہے. آج کل ایسے تھوڑی ہوتا کہ بریف کیس لے کر کے جائیں. پوچھو بٹ کوائن ہوتا ہے کیا, پوچھو ان سے. بٹ کوائن نہ مجھے پتا ہے, نہ خان صاحب کو پتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا. اور ویسے بھی آن لائن ٹرانسفر وہ زمانہ تھوڑی ہے کہ بھائی بیگ بھر بھر کے آپ تلے میں ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. نہیں, میں ایسا نہیں ہوگا یار, یہ نیا پاکستان ہے, یہ نیا پاکستان کہ اگر جو ہے, ہاں یہ نیا پاکستان ہے.
یہ پرانے یہ پاکستان میں ہوتا تھا. ایک صادق سنجرانی پرانے پاکستان میں الیکٹ ہوئے تھے یا نئے پاکستان میں؟ سر پرانے پاکستان. ہاں تو ہوگا ہی نا بات کلیئر. اب نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ حاصل بزنجو صاحب کی حمایت کر دیں. نیا پاکستان ہے, حاصل بزنجو صاحب ایک اچھے لیڈر بھی ہیں. اسد محمد خان کی ایک لائن سن لو. جی, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, کیسی انوکھی بات رہے. کہیے تو میں گا کے بھی سنا دوں. گا کے سنا دیں. سنائیں, آپ سنائیں. ہاں کہہ دیا سنائیں. پلیز آپ سنائیں. انوکھا لاڈلا وقفہ لے لو ورنہ یہ نہیں سمجھیں گے. حالانکہ تیزاب پھینک کے کسی کا جسم اور چہرہ جھلسانے کی سزا پاکستان میں بہت سخت ہے, یعنی عمر قید کی سزا ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کی وارداتوں میں کمی نہیں آ پا رہی. آج سپریم کورٹ میں ایک زبردست منظر دیکھنے میں آیا جب ایک ملزم ہے جاوید اقبال, جس نے کہ کسی خاتون کا چہرہ مسخ کیا تھا تیزاب پھینک کے. اس کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ جو خاتون ہیں, متاثرہ خاتون, انہوں نے جاوید اقبال کو بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیا ہے, لہٰذا میرے موکل کو بری کر دیا جائے. اس پہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا کہ متاثرہ خاتون بھلے معاف کر دے مگر قانون تیزاب سے حملہ کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا. بہت خوب. یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے کسی کو جلا دینا, یعنی زندہ درگور ہونے کے برابر ہے. بقول چیف جسٹس یہ فرد کے خلاف جرم ہے سو ہے, مگر یہ ریاست کے خلاف جرم ہے. اس کی سزا عمر قید ہے. ممکن ہے کہ خاتون نے معاف کر دیا ہو, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ خاتون کو معاف کرنے کے لیے ڈرایا دھمکایا گیا ہو, لہٰذا اب یہ کیس ریاست کا ہے. بہت خوب. اچھا تھوڑی سی میں ایک چیز کلیئر کر دوں. اوور دا ایئرز کمی آئی ہے ایسڈ اٹیک کیسز میں. لاسٹ ایئر بل بھی پاس ہوا ہے, لیجسلیشن فریم ورک بھی ہوئی ہے, تیزاب کی خرید و فروخت پہ بھی کچھ حد تک اسٹرکٹ کی گئی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر اچھا جہاں تک اس کیس کا سوال ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ پنجاب کا کیس تھا یا نہیں تھا. دس از امپورٹنٹ کیونکہ پنجاب میں اگر مجھے صحیح طرح یاد ہو, ایسڈ اٹیک کے جو کیسز ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کے دفعات اس پر لگتے ہیں. اچھا اینٹی ٹیررزم کے دفعات کے لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, نان بیلیبل کمپاؤنڈیبل ہو جاتا ہے, یا نان کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معافی کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اچھا اس کے باوجود اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, جیسے شاہ رخ جتوئی والا جو کیس ہے, اس میں بھی اینٹی ٹیررزم کے کلوزز لگ جاتے ہیں. حالانکہ ایک بہت آپ آرگیومنٹ بنا سکتے ہیں کہ یار ٹیکنیکلی یہ ٹیررزم کے دائرے میں نہیں آتی. اچھا ان کیسز میں بھی ایک لحاظ سے معافی کی گنجائش بن جاتی ہے, کیونکہ اگر وہاں کورٹ میں کوئی پیش کرے کہ جی ہم نے معاف کر دیا ہے, تو اگر سزائے موت ہے فار ایگزامپل, اس کو عمر قید میں کمیوٹ کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بری نہیں کیا جاتا. تو ایک اچھی بات ہے. مسئلہ کیا آتا ہے کہ بہت اس میں بہت فوکس یہ ہے جج پر. جی ایک جج کوئی فیصلہ دیتا ہے, لوور کورٹ میں کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں آ کے کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے. تو اب جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے پاس انکنسسٹنٹ اور کبھی کبھی کانٹراڈکٹری ججمنٹس بن جاتی ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا کیس لا اور پریسیڈنٹ, آپ کسی قسم کا بھی پریسیڈنٹ نکال سکتے ہیں, پھر وہ دوسرا بندہ آپ کا اوپر والا پریسیڈنٹ نکالے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگین بہت ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو فارملائز کیا جائے. یہ جو معافی کی روایت ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ آنر کلنگ یا سو کالڈ آنر کلنگ جو کہتے ہیں, اس میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ گھر کے ایک فرد نے قتل کیا, گھر کے دوسرے فرد نے کہا کہ نہیں بیٹا ہم نے تمہیں معاف کر دیا. چائلڈ ابیوز میں یا چائلڈ سیکشول ابیوز جو ہوتا ہے, اس میں کیونکہ وہ گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے یا پڑوسی ہوتا ہے یا بالکل رشتہ دار ہوتا ہے, تو وہ پریشر ڈال کر کے یہ کسی ایک انڈیویجول کے خلاف
جرم نہیں ہے, یہ پورے معاشرے پوری ریاست کے خلاف جرم ہے, ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. اور یہ مطلب بہت میں ایک کہنا چاہوں گا کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں چیف جسٹس کھوسا صاحب نے, انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ سٹانس لیا اور یہ کنسسٹنٹ ہے یار. آپ ان کی ججمنٹس دیکھیں, آپ ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, اور شکر ہے کہ ان کی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی کہ ہر پہلی 3 ہیڈ لائنس ان کی کسی سیاسی بیان پر آئیں گی, نہیں, دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن اب آتی ہے لیجسلیٹو فریم ورک کی بات. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کہ یہاں پر لوگ پھر کنٹروورسی بنا لیتے کہ سر دیت کا کیا بنے گا. اب دیت کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ یار اگر میری جیب میں پیسہ ہے یا میں دباؤ آپ پہ ڈال سکتا ہوں تو سر یہ اسلام کے مطابق میں نے دیہات کر دیا. یہ تو توہین ہے, یہ توہین ہے, یہ توہین ہے. اور جو لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں نا سر, وہ پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ جو کریڈٹ کارڈ سے معافی نامہ لینا کہ سر میرا کریڈٹ لمٹ تو 10 لاکھ, کریڈٹ کارڈ یا دھمکی. خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کے اوپر ایسڈ تھروئنگ شروع ہوئی ہے, اور کل ہی ایک خواجہ سرا کی میں ویڈیو دیکھ رہا جس کا پورا جو ہے وہ جلایا گیا ہے چہرہ, اور وہ سارا اس کا مسخ کیا گیا. تو یہاں میرے خیال میں اگین یہ چیز ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتی ہماری لا انفورسمنٹ میں, خصوصاً پولیس کے اندر, کیونکہ زیادہ تر میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, شادی کا مسئلہ ہے, شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تو اس نے تیزاب پھینک دیا ہے. لیکن یہ تو جہالت ہے نا. اس کے لیے آپ کو نچلی سطح تک جا کر کے اویئر کرنا پڑے گا, اور وہ ظاہر ہے تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تعلیم اور انفورسمنٹ, ہاں بالکل, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی. اور تعلیم میں مطلب یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی آپ سکھائیں کہ سر یہ ہے. آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سر, ہاں, کہ جناب یہ لا کا پتہ ہے آپ کو, نہیں پتا. میرا خیال ہے اویئرنیس کا راستہ بہت لمبا ہے. قانون کا جو نفاذ والی بات ہے نا تمہاری, اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی جب طیارہ ٹیک آف کرتا ہے, پاکستان سے جاتا ہے یا ہندوستان سے جاتا ہے اور کسی یورپین یا عرب ملک میں نکلتے ہیں, تو وہ اویئر تو نہیں ہوتا چیزوں سے, لیکن وہ بالکل تیر ہو جاتا ہے. یہ چیز پھر وہ نہیں کرتا, وہاں نہیں کرتا. انفورسمنٹ اوور اویئرنیس. یہ بات کر رہے ہیں پولیس کی اویئرنیس کی, عوام کی اویئرنیس کی نہیں. میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا. اچھا ایک اور چلیں, اب جسٹس کھوسا کی بات ہی کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اسی ماہ ایک اور اناؤنسمنٹ کی تھی کہ تقریباً 1016 جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس پاکستان میں قائم کیے جائیں گے, جو موجودہ کورٹ رومز میں ہی کریں گے, لیکن ان کا اسپیسیفک فوکس ہوگا آن وائلنس اگینسٹ ویمن. یہ بھی ایک ماڈل کورٹس کا بھی سلسلہ شروع کیا, یہ بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو, کیونکہ یہ ان کے سارٹ آف ایک طرح سے پرسنل انیشیٹیوز ہیں, تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس سسٹین کریں گے یا نہیں کریں گے. کچھ بہتری خدیجہ کا کیس فار دیٹ میٹر, آج وہ خبر آئی کہ خدیجہ نے گریجویشن اپنی لا کر لی ہے, جس کو ظاہر ملٹیپل اسٹیپنگ کی گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نچلے عدالت نے اس کو بری کر دیا تھا, پھر ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا, اور وہاں سے جا کر کے بڑا لمبا سلسلہ. شاہ رخ جتوئی کی آپ مثال دے چکے ہیں. تو میرے اگین یہ جو پیسے کے زور پر کمپرومائزز ہے نا, اس کو کہیں پیسے کنیکشن اور دھمکی, پاور ہی لے لو نا یار, چاہے وہ پیسے کے ذریعے پاور ہو, یا وہ کنیکشن کے ذریعے پاور ہو, یا وہ ہنڈوں کے ذریعے پاور ہو. پاور تو پاور ہی ہے, بالکل. بہرحال سیلیوٹ ٹو چیف جسٹس کھوسا. I think this is a appreciable decision. Very good precedent set by him. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں, اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.